اب واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا. متعرف ابن شخیر فرماتے ہیں کہ کوئی 1 سال گزرا اور اس کے بعد میں نے پھر وہی خواب دیکھا. وہی خواب، قبرستان پھٹا، قبریں یعنی قبروں میں سے مردے نکلے. لیکن اس بار میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ سارے وہی مردے ہیں جو ثواب چن رہے ہیں. کوئی دائیں ہیں، کوئی بائیں ہیں، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے. لیکن وہ جو شخص جو درخت سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا، اس بار وہ ٹیک لگائے ہوئے نہیں بیٹھا ہے، بلکہ وہ بھی چن رہا ہے. ان سب کے ساتھ شامل ہو چکا ہے، وہ بھی ثواب چن رہا ہے. میری یکدم آنکھ کھل گئی تو میں بس صبح کا انتظار کیا اور فجر پڑتے ہی میں بھاگا اس دکان کی طرف جس دکان میں اس کا بیٹا مٹھائی بھی بیچتا تھا اور قرآن بھی پڑھتا تھا. میں بھاگا اس دکان کی طرف تو وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ایک نوجوان حلوائی تھا. اب اس کا انتقال ہو گیا ہے. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا. جب وہ اس دنیا میں نہیں رہا ناظرین کرام تو وہ پیچھے والا سلسلہ جو تھا وہ بند ہو گیا اور اب اس شخص کو خود ہی ثواب چننا پڑ رہا ہے. تو یہ جو صدقہ اور یہ ایصال ثواب اور یہ خاص طور پر جو قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس سے بڑھ کر ایصال ثواب کا اور کیا واقعہ ہوگا کہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ کیسے پہنچتا ہے؟ تھوک کے حساب سے پہنچتا ہے. تو اپنے پیاروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا، ہمارا بیٹا دنیا سے چلا گیا، ڈاکٹر صاحب دل کو تسلی نہیں ملتی، قرار نہیں آتا، چین نہیں ملتا، کیا کریں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی قلوب اطمینان پاتے ہیں. اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن سنائیے. قرآن کبھی رائے گا نہیں چاہتا. دیکھیے، جب تک وہ بچہ زندہ تھا اپنے والد کو روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر بخشتا تھا اور والد آرام سے ٹیک لگائے اس کا ثواب اس تک پہنچتا رہتا تھا تھوک کے حساب سے. لیکن جب انتقال ہو گیا تو وہ بھی ثواب چن رہا ہے جو تھوڑی تھوڑی شکل میں پہنچ رہا ہے. یہ ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے. اور یہ خاص طور پر جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، رحمان کا مہینہ ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی تلاوت کر سکتے ہیں، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں، اپنوں کے لیے، پیاروں کے لیے ان کو پڑھ کے بخشیں. دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے، ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے ناظرین کرام، بس اپنے دل کو کبھی سخت مت ہونے دیجیے گا. جن قوموں نے زیادہ سوالات کیے، زیادہ الجھی، وہ تباہ ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد پاک ہے کہ زیادہ سوالیں کرنے والی اقوام تباہ ہو جایا کرتی ہیں. دل کو مطمئن رکھیے، قرآن پڑھیے، یہ آپ کے گھر والوں تک ضرور پہنچے گا، اور جو اس دنیا میں نہیں ہے ان تک تو لازمی پہنچے گا اس کا ثواب، اور ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میری بہن، آپ کیسی ہیں؟ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں سائمہ خان بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے میری بہن. مجھے آپ کا یہ ٹاپک سن کے مجھے بہت اچھا لگا جس میں آپ خواب کی بات بتا رہے ہو اور حافظ کی. جی میرا بھانجا بھی ماشاء اللہ حافظ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. لیکن وہ تھوڑا سا ابھی تھوڑا روٹ چلتا ہے، تھوڑا ان کے ماں باپ بہت زیادہ کرائسس میں ہیں. لیکن آپ کی باتیں سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی اس بات کی کہ میں بھی اپنے بھانجے کو ضرور اس کی بتاؤں گی کہ اس طرح سے کرنا چاہیے، کیونکہ جو ماں باپ کا ہمارے پہ فرض ہے وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں. اللہ اللہ، بہت شکریہ میری بہن. بے شک ہم اپنے ماں باپ میں ہمارے لیے جو کچھ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، آج آپ کا یہ بھائی عامر لیاقت حسین جو کچھ بھی ہے، ظاہر ہے والدین کی دعائیں ہیں، خاص طور پر ماں کی دعا. اور کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے، اور یہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن باپ کی دعا مل جائے اور باپ کی نظر کرم ہو جائے تو دنیا مل جایا کرتی ہے. ماں باپ کی دعائیں بڑی ضروری ہیں، اور ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے پیار کا، ان کی محبت کا، ان کی تڑپ کا جو وہ ہمارے لیے تڑپتے ہیں. ہم تو نہیں تڑپ سکتے نا، بلکہ ہم شاید تڑپ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو تڑپتا دیکھ کر. یوں تڑپ جاتے ہیں کہ یہ کیوں تڑپ رہے ہیں. ایک تڑپنا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیوں تڑپ رہے ہیں. اب ان کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی عمر کے اس حصے میں. 80 برس کے ہو گئے، 75 برس کے ہو گئے، اب ان کو یہ بستر پر ہیں، بیڈ سورز ہو گئے ہیں، پیمپر تبدیل کیے جا رہے ہیں. تو ہمارے جو اخلاقی توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے اس وقت، کیونکہ ہماری جو
پرائیورٹیز ہوتی ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں. لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ نے کبھی ہمارے لیے ایسا نہیں سوچا ہوتا. ہم 10 بار سوال کرتے ہیں، وہ 10 بار جواب دیتے ہیں، اور بڑھاپے میں اگر وہ ایک سے زائد مرتبہ پوچھ لیں تو ہمارے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو جاتی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہی ہیں؟ عامر بھائی میں مسز نیازی بات کر رہی ہوں نیو یارک سے. جی مسز نیازی. سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کے پورے اسٹاف کو، اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو، اپنے ریلیٹیو جو میرے اسلام آباد میں ہیں ان کو، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اور آپ کو دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے لائیو کیو ٹی وی کی اسکرین پہ کہ میں بتا نہیں سکتی. یہ ہماری دیرینہ خواہش تھی جو کہ کیو ٹی وی نے ہماری پوری کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور آپ کو یقیناً ہم آپ کے جتنے بھی دانشورانہ جتنے بھی آپ کے ماشاءاللہ مشورے ہوں گے اس پہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں گے. تو یہ ہمارے لیے بڑی ہی مطلب حوصلہ افزائی ہوگی ہماری، اور ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے. اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی کیونکہ ماشاءاللہ یہ اتنی مطلب ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے یہ بڑے ہی کم لمحے ہیں. تو میں اس میں صرف آپ کا تھوڑا سا یہ ٹائم لوں گی. ایک تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اور دوسرا یہ میں نے کچھ کوٹ کرنی ہے بات ماہ رمضان کے مطلب. تو پہلا سوال تو یہ ہے بھائی، جب آپ یہاں پہ ہائی پوائنٹ میں پینسلوینیا میں آئے تھے تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے اور میرے کچھ ہمارے فیملی فرینڈز ہیں، ہم نے 50% سے زیادہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا تھا یہی جو راشن اسکیم کے لیے. تو آپ کی یہ جو محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ ہے تو اس پہ میں وہ پیسے بھجوا سکتی. میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے لیکن ہم آ نہیں سکے کیونکہ میں ان جاب میں. اور اب دوسرا یہ سوال ہے میرا کہ میں یہ کوٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو رمضان المبارک ہے اس کے لیے میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہمیں صرف ماہ رمضان المبارک میں نہیں بلکہ پورے سال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچپن سے لے کے اب تک، یعنی بڑھاپے کا یہ جب سٹارٹ ہوتا ہے اس میں تک بھی اگر یہ نہ سمجھ سکے کہ صبح فجر کی اذان میں جو ہمیں آواز آتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اور جو باقی اذانوں میں ہم ڈیلی سنتے ہیں 5 مرتبہ کہ حیا علی الفلاح اور حیا علی الصلاح، اس کو اگر ہم سمجھ سکیں تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اصلاح کا اور کوئی پہلو ہو نہیں. بہتر میری بہن کہ صحیح فرمایا آپ نے کہ اگر آج ہمیں کوئی دنیا کا حاکم آواز دے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمیں وزیر اعظم صاحب نے بلایا ہے یا ہمیں صدر مملکت نے بلایا ہے، تو شاید ہم بہت بن ٹھن کے بن سنور کے اور اس وقت کا انتظار کریں گے کہ فوری طور پر پہنچ جائیں، بلکہ شاید ان کا انتظار بھی کر لیں گے. ہم ان کا انتظار کر لیں گے ایوان صدر پہنچنے کے بعد اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے کے بعد. حالانکہ ہم وقت پر پہنچ جائیں گے لیکن پھر بھی انتظار کر لیں گے کہ شاید وہ مصروف ہوں اور ہمیں ان سے ملنا ہو. لیکن یہاں تو ہمارا پروردگار ہمیں 5 وقت خود بلاتا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ کب میرے بندے آئیں گے، کب وہ آئیں گے اور اپنے سجدوں سے مجھے راضی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم اپنے پروردگار کی آواز پر بدقسمتی سے کان نہیں دھرتے. یہ مسجدیں رمضان المبارک میں جو آباد ہو جاتی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار یہ پورے سال اسی طرح آباد رہا کریں، ان کی رونقیں اسی طرح سے آباد رہیں، یہ یوں ہی پر نور رہیں، اسی طرح سے یہ اپنی روشنی اور جو نور ہے وہ بکھیرتی رہیں. آپ سے روزانہ اسی وقت ملاقات ہوا کرے گی. آج ہم نے اپنی اصلاح کی، یوں کوشش کی کہ جو ایصال ثواب ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اور قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سے بالکل دور نہیں رہنا چاہیے. ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ، خاص طور پر جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے ان کی اولاد کا بہترین تحفہ اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت ہے. میری بھی اصلاح ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی وقت اسی چینل پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.